امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے شب بارات پہ۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً حاصل کر سکیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی برکت والی رات، لیلۃ السکر یعنی تقسیم امور کی رات، لیلۃ الرحمت رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اس طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب بارات، دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ تقسیم امور کی رات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ترجمہ کنز الایمان، قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ الدخان۔ اس سے مراد شب قدر یا شب برات ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب بارات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امور تو پہلے ہی لوح محفوظ میں تحریر ہیں، پھر اس شب میں ان کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ جواب یہ ہے، یہ امور بلا شبہ لوح محفوظ میں تحریر ہیں، لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے جن کے ذمہ یہ امور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ مشکوت۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے، جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا ہے۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں، کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا
رب کریم کی رحمتوں کا مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اس رات آتش بازی کی جاتی ہے اور پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جاگ کر گزاری جاتی ہے۔ نصف شعبان کی رات میں یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسومات کے سوا اور کچھ نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، مَن تشابہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیا آپ ان تمام باتوں سے متفق ہیں یا نہیں۔ اچھی بات کہنا صدقہ جاریہ ہے، اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔